غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے خلاف بطور احتجاج مکمل ہڑتال کی گئی ہے، جس کا مقصد انہیں یہ واضح پیغام دینا تھا کہ کشمیری اپنے وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اور اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اپنا ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔ مودی کے دورے کا بھرم رکھنے کے لیے اس موقع پر کشمیریوں کو تقریباً باندھ کے رکھا گیا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں قابض فورسز تمام بڑے شہروں اور قصبوں کے علاوہ سری نگر جموں شاہراہ پر گاڑیوں اور مسافروں کی مسلسل تلاشی لے رہی تھی۔ لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے CCTV کیمروں، ڈرونز اور سراغ رساں کتوں کے استعمال کے علاوہ اونچی عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات کیے گئے تھے۔ بھارتی پولیس نے سری نگر کے مختلف علاقوں سے متعدد موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی۔ دریں اثنا مودی کی ریلی کے مقام سے 12 کلومیٹر دور للیانہ جموں میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے تحقیقات شروع کی، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں لگتا۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورے مقبوضہ کشمیر کے خلاف اسلام آباد، پاکستان اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے کی، جبکہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ احتجاجی مظاہرین نے آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک قابض ہونے کے ناطے بھارتی وزیر اعظم کا دورہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ کشمیر کا مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر کی اصل صورتحال سے گمراہ کرنا ہے۔ مودی کے دورے کے خلاف آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ دارالحکومت مظفر آباد کے برہان وانی شہید چوک میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام دھرنا دیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں شرکاء نے شرکت کرتے ہوئے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ حریت کے مختلف دھڑوں کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ تمام سیاسی رہنما اور کارکنان کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک ہی بینر تلے کام کریں گے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کے بعد سے پیدا شدہ صورتحال اور دیگر چیلنجز کے پیش نظر جاری تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وسیع تر اتحاد قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جسے جموں اور لداخ سمیت تمام خطوں تک ضلعی سطح تک پھیلانے کے علاوہ تمام خواتین تنظیموں کو اکٹھا کر کے الگ سے شعبہ خواتین تشکیل دیا، جبکہ پلیٹ فارم کے عہدیداروں کا انتخاب جمہوری طریقے سے کیا جائے گا۔ آل پارٹیز یونائٹڈ مورچہ، جس میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ، یونائٹڈ پیس الائنس اور انٹرنیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بھی شامل ہے، کے قائدین نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر اعظم سے حد بندی کمیشن کی طرف سے تیار کردہ رپورٹ میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے مقبوضہ کشمیر سے پہلے جموں میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس سمیت بھارت نواز سیاسی جماعتوں اور سیاسی تنظیموں پر مشتمل اتحاد نے علاقے کی ریاستی حیثیت اور جمہوریت کی فوری بحالی کا مطالبہ دہرایا۔ آل پارٹیز یونائٹڈ مورچہ، جس میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ، یونائٹڈ پیس الائنس اور انٹرنیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بھی شامل ہے، کے قائدین نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر اعظم سے حد بندی کمیشن کی طرف سے تیار کردہ رپورٹ میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ تریسنا قابض بھارتی فورسز نے ضلع پلوامہ میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا اور اس کو 18 اپریل کو ضلع کے علاقے کاکاپورا میں ریلوے پروٹیکشن فورس کے 2 اہلکاروں کے قتل میں ملوث قرار دیا۔ تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نوجوان بے گناہ ہے اور کسی عسکری سرگرمی میں ملوث نہیں ہے۔